السلام علیکم۔ طارق بن زیاد پارٹ 9 طليطلہ پر اسلامی یلغار۔ کاؤنٹ جولین کی رہنمائی میں طارق لشکر اسلام کے ساتھ آندھی اور ممولوں کی طرح طليطلہ کی طرف بڑھا۔ اسلامی لشکر کی آمد کا سن کر اس شہر میں موجود اندلس کے امراء اور جاگیردار طليطلہ کے شہر کو خالی کر کے کوہ طليطلہ کی دوسری سمت موجود آبادیوں میں منتقل ہو گئے۔ اس شہر کا مذہبی پیشوا یعنی اسقف اعظم بھی یہاں سے فرار اختیار کر کے روم چلا گیا، لیکن اہل روما نے اسے بڑا بے عزت اور ذلیل کیا اور اسے کہا ایسے وقت میں جب جنہیں عیسائی آبادی کے رہبری کے فرائض ادا کرنے چاہیے تھے، انہیں غیرت ملی دلا کر مسیح کی عظمت پر مر مٹنے اور مسلمانوں سے اندلس کی سرزمین خالی کروانے کے لیے تقریریں کرنی چاہیے تھیں، تم انہیں تنہا چھوڑ کر آئے ہو۔ انہیں مسلمانوں کی تلواروں کے حوالے کرنے کی بجائے ان کی تلواریں چھین کر ان کو تیغ کر دینے کا مشورہ دو، ان کی ہمت بڑھاؤ اور مذہب کے نام پر مسلمانوں سے جنگ کر کے ان کے دانت کھٹے کر دو۔ سرزمین اندلس کو اسلامی قبرستان بنا دو۔ تم مسیح کے بچے ہوائی نہیں بزدل لومڑ ہو۔ اہل روما کی لعن طعن سے متاثر ہو کر اسقف اعظم واپس لوٹ آیا۔ اس نے آتے ہی اپنی تقریروں سے عیسائیوں کے دلوں میں جوش اور انتقام کی آگ بھڑکا دی۔ اس نے عیسائیوں سے کہا، یسوع مسیح کے نام پر جان دینے والے بہادر، یہ مسلمان تمہارے مال و متاع کو لوٹنے نہیں بلکہ تم سے اس لیے لڑنے آئے ہیں کہ تم پر فتح حاصل کر کے تمہیں تلواروں کی دھار پر زبردستی مسلمان بننے پر مجبور کریں۔ یہ افریقہ کی بربری وحشی اور عرب لٹیرے تمہارے عزت و ناموس کو لوٹ کر عیسائی دو شیزاؤں کو لونڈیاں بنا کر نیلام کر دیں گے۔ یہ تمہارے کلیساؤں کو جلا کر راکھ کر دیں گے۔ یہ صلیب کی عظمت کو پامال کر کے رکھ دیں گے۔ اس سے پہلے کہ یہ لوگ تم پر حملہ کریں تم ان پر قضا بن کر ٹوٹ پڑو۔ یسوع مسیح کی مدد تمہارے ساتھ ہے۔ اس شعلہ بیانی کا یہ اثر ہوا کہ اہل طليطلہ کے جنگجو اپنی جانیں صلیب کی عظمت پر قربان کرنے کے لیے اسقف اعظم کے علم تلے جمع ہونا شروع ہو گئے اور مسلمانوں کے حملے سے پیشتر ہی کاشتر مورش کے قلعے مارست کے وافر ذخیرے کے بند ہو گئے۔ طليطلہ اہل قدیم سے متمول شہر چلا آ رہا تھا اور رومی عہد میں حضرت مسیح سے 1.5 صدی پہلے دارالخلافہ بھی رہ چکا تھا اور اسے اندلس کے اسقف اعظم کا صدر مقام رہنے کا بھی فخر حاصل تھا۔ غرض کہ دولت اور عظمت کے اعتبار سے اس کا عیسائیوں میں بڑا اونچا مقام تھا۔ یہ بڑا ہی زرخیز علاقہ تھا، یہاں باغات کی فراوانی تھی اور عہد قدیم کے بڑے بڑے مضبوط اور خوبصورت محلات اس شہر کی خوبصورتی کو دوبالا کیے ہوئے تھے۔ جس وقت اسلامی لشکر نے اس شہر کا محاصرہ کیا اس وقت راڈرک کی حسین و جمیل ملکہ انجلونا بھی یہاں مقیم تھی۔ اسقف نے لہو میں ڈوبی صلیب کا علم بناتے ہوئے اندلس کا ایک جری اور جنگجو نوجوان سلتیش کو فوجوں کا سپہ سالار بنایا، جس نے زہر سے بھجے ہوئے تیروں سے لیس تیر انداز فصیل پر تعینات کیے کھولتے ہوئے تیل کے کڑا ہے۔ سوری گائز، دراصل میں نے بک سے کاپی رائٹ کیا ہے، پک لے کر اسکین کیا ہے تو اس میں کچھ لفظ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، باقی ٹھیک ہے۔ پتھروں کے انبار اور لمبے لمبے نیزہ بردار ان کے علاوہ مسلمانوں کے منتظر تھے۔ شہر کا دروازہ بند کر دیا گیا تھا اور اس کے پہرے پر بڑے جری اور جنگجو پاسبانی کے فرائض ادا کر رہے تھے۔ چاند کی ابتدائی تاریخیں تھیں، مطلع بھی ابر آلود تھا، سیاہ بادلوں نے آسمان کو ڈھانپ رکھا تھا، تاریکی اس قدر تھی کہ ہاتھ کو ہاتھ بھائی نہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن اس کے باوجود باہمت اور شجاعت کا پیکر اسلامی فوج کا سپہ سالار اپنے لشکر کے ساتھ تاریکی کے پردے کو چیرتا ہوا طليطلہ کے قریب پہنچ چکا تھا۔ گو کہ تاریکی نے مسلمان مجاہدین کو اپنے اندر ڈھانپ رکھا تھا، لیکن پتھریلی زمین پر بجھتے ہوئے مجاہدوں کے گھوڑوں کے سم شرارے اڑاتے اس بات کی چغلی کھا گئے کہ اسلامی لشکر قضا بن کر آن پہنچا ہے۔ جس وقت اسلامی لشکر طليطلہ کے دروازوں پر دستک دے رہا تھا اس وقت عیسائی فوج کا سپہ سالار سنگ مرمر کے محلات میں بیٹھا دادیش دے رہا تھا۔ اس کے گرد سردار فوج شراب کے ارغوانے جاموں سے دل بہلا رہے تھے اور اس کے سامنے بارسلونا کی رقاصائیں رقص و نغمہ سے ان کا دل بہلا رہی تھیں۔ جگنوں کی طرح اڑتے ہوئے شرارے اور ٹاپوں کی آواز میں سن کر فصیل کے محافظ سپاہ نے شب و تاب یعنی روشنی پیدا کرنے والے گولوں کے فیتوں کو آگ دکھا کر آسمان کی طرف چھوڑ دیا، جن کے پھٹتے ہی دور دور تک روشنی پھیل گئی اور رات کی سیاہی بھی مجاہدین کو نہ چھپا سکی۔ محافظ سپاہ نے لشکر اسلامی کو دیکھتے ہی ناقوس پھونکنے شروع کر دیے، گویا یہ الارم تھا خطرے کا، جس کو سنتے ہی ایوانوں میں زلزلے لہرا گئے۔ سرداران فوج کے ہاتھوں سے جام گر پڑے، حسین و جمیل رقاصائیں چیختی چلاتی بھاگ گئیں۔ سپہ سالار طليطش
سلتیش کے ماتھے پر پسینہ آ گیا، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی کمزوری چھپاتے ہوئے تلوار نکال کر سرداران فوج کے ساتھ معائنہ کرنے کی خاطر مغربی دیوار میں موجود برج سٹار ٹاور پر آ پہنچا۔ یہ برج سب سے اونچا تھا اور یہاں سے ارد گرد کے دور دراز علاقوں پر نظر رکھی جاتی تھی۔ سلتیش نے شہر پناہ کے باہر چاروں طرف بارودی سرنگیں بچھا رکھی تھیں جن میں فیتے لگے ہوئے تھے اور ان کے سرے فصیل کے اندر تک چلے گئے تھے اور ان کے مشعل بردار آگ دکھانے کے لیے اشارے کے منتظر کھڑے تھے۔ جو ہی اسلامی لشکر ان کی زد میں آ گیا، سلتیش کے اشاروں پر فیتوں کو آگ دکھا دی گئی۔ اسلامی لشکر اس سے بے خبر موجوں کی روانی کی طرح بڑھتا چلا آ رہا تھا کہ ہولناک دھماکوں کے ساتھ ہی یہ سرنگیں پھٹنی شروع ہو گئیں۔ اس سے بہت سے مسلمان شہید ہو گئے اور کافی سے زیادہ زخمی ہوئے۔ اتنی افراتفری پھیلی کہ مجاہدین کے گھوڑے بلک کر الٹے پاؤں بھاگتے ہوئے اپنی ہی فوج کو روندتے چلے گئے۔ اس کی سراسیمگی کی حالت سے فائدہ اٹھاتے سلتیش نے اپنے دستے کے ساتھ زبردست حملہ کر دیا۔ اس دستے میں سلکیا کی آن پوش جنگجو لڑاکا سپاہی موجود تھے جو سلیب کی عظمت پر مر مٹنے کو چلے آئے تھے۔ ان کے آگے اونٹ پرست کف اعظم نے خون آلود سلیب اٹھا رکھی تھی اور یہ سپاہی فولاد میں ڈھلے مجسمے دکھائی دے رہے تھے اور ان کو اپنی شمشیر زنی پر بڑا مان تھا۔ افراتفری کے حالات میں گھوڑے دوڑاتے یہ مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ طارق نے بڑی مشکل سے ان حالات پر قابو پاتے ہوئے بھاگتے سپاہ کو جمع کیا اور پامردی سے جم کر عیسائیوں کا مقابلہ شروع کر دیا۔ کئی مسلمان شہید ہو گئے۔ فوج کے دائیں بازو پر طارق بن زیاد اور بائیں پر مفیز موجود تھا۔ لڑائی کا میدان حشر کا میدان دکھائی دے رہا تھا۔ تلواریں بجلی کی طرح گونج رہی تھیں، بھالے تیروں کی طرح چل رہے تھے۔ ڈھالوں پر برستے ہوئے گرزوں کی ضربوں سے میدان گونج رہا تھا۔ سر دھڑوں سے اس طرح جدا ہو رہا تھا جیسے کوئی انسانوں کی فصل کاٹ رہا ہو۔ لاشوں کے انبار لگ رہے تھے، خون کی ندیاں بہہ رہی تھیں۔ مسلمان اب جم کر لڑ رہے تھے۔ سلتیش کی کوشش تھی کہ کسی طرح مجاہدین کی صفوں کو الٹ کر وہ طارق یا مفیز تک پہنچ کر ان سے دو دو ہاتھ کرے، جو کمال بہادری اور جوان مردی سے خود بھی لڑ رہے تھے اور اپنی سپاہ کا حوصلہ بھی بڑھا رہے تھے۔ سلتیش بڑا بہادر سالار تھا۔ اس کے متعلق مشہور تھا کہ وہ پانی کی جگہ خون پینے کا عادی ہے۔ آخر جب مفیز نے دیکھا کہ اس کی محافظ سپاہ سلتیش کا راستہ روکے ہوئے ہیں تو اس نے انہیں اشارہ کیا کہ اس اندلسی شمشیر زن کو راستہ دو تاکہ یہ دل کے ارمان نکالے۔ مفیز کی حیثیت نائب سپہ سالار کی تھی اور طارق کے بعد اس کا نمبر تھا۔ راستہ ملتے ہی سلتیش چیتے کی طرح مفیز پر جھپٹ پڑا۔ دونوں بہادروں میں زبردست شمشیر زنی ہوتی رہی۔ دونوں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش میں لگے رہے۔ اس مقابلے سے دونوں طرف کے سپاہ میں سستی آ گئی تھی اور وہ اپنے سالاروں کو شاہینوں کی طرح پلٹتے اور جھٹکتے دیکھ رہے تھے۔ طارق نے یہ دیکھا تو گھوڑا دوڑاتے ہوئے اس جگہ آن پہنچا اور سپاہیوں کو ڈانٹ کر کہا، یہ میدان جنگ ہے، شعبہ بازی کا اکھاڑا نہیں۔ تمہاری تلواریں سست پڑ گئیں تو دشمن کی حیات میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ جنگ جاری رکھو اور ان کا عرصہ حیات تنگ کر دو۔ طارق کی للکار سنتے ہی دونوں طرف کی سپاہ میں پھر تیزی آ گئی۔ طارق نے جب دیکھا سلتیش مفیز سے مغلوب نہیں ہوتا تو وہ دونوں کے درمیان آ گیا اور سلتیش کا رخ اپنی طرف موڑتے ہوئے کہا، تو میری طرف متوجہ ہو کافر، تیری موت تو میری تلوار کی دھار پر لکھی ہوئی ہے، پھر تو مفیز کی تلوار سے کیسے زیبا ہو سکتا ہے؟ جواب میں سلتیش نے بھی جواب دیا، میرا نام سلتیش ہے، سرزمین اندلس میں ابھی تک کسی ماں نے ایسا بہادر بیٹا نہیں جنا، میری تلوار خزائے الہی ہے، میں جب گھوڑے پر سوار ہو کر جنگ کے لیے نکلتا ہوں تو میرے گھوڑوں کے قدموں تلے زمین کا کلیجہ دہل جاتا ہے، میں ایسی ضرب لگاتا ہوں کہ پیدل کے 2 اور سوار کے 4 ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ اب طارق اور سلتیش میں زبردست مقابلہ شروع ہو گیا۔ دوسری طرف مفیز کو چند آہن پوشوں نے اپنے گھیرے میں لے لیا۔ یہاں شیر بھیڑوں کے ترنے میں آ بھی جائے تو وہ شیر ہی ہوتا ہے، جن پر چاروں نے تلوار میں برس رہی تھی، لیکن وہ نہ صرف وار روک رہا تھا بلکہ دفاع کے ساتھ حملہ بھی کر رہا تھا۔ اب مجاہدین آہستہ آہستہ اپنے عزم، ہمت اور شجاعت سے ان پر بھاری پڑنے لگے تھے۔ مجاہدین اسلام کے چند جانباز سیڑھیاں لگا کر شہر پناہ کی فصیل تک پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے، جن پر اوپر سے کھولتا ہوا تیل، پتھر اور زہر آلود تیر برسائے جا رہے تھے۔ جوں وہ شہید ہو رہے تھے تو جذبہ جہاد میں جوش اور ولولہ آتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ کئی جیالے فصیل کے اوپر جا پہنچے تھے اور اب دشمنوں سے نبردست ماں ہو رہے تھے۔ سلتیش اور طارق کی جنگ میں سلتیش نے وہ ہاتھ دکھائے تھے کہ طارق دل ہی دل میں اس کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکا تھا۔
دونوں تلواروں کے بعد نیزوں سے ایک دوسرے کو چھید ڈالنے کی کوشش پہ در پہ حملے کر رہے تھے۔ آخر طارق نے ایک بھرپور ہاتھ نیزے کا سلطیش کے سینے پر کیا جہاں فولاد کا سینے بند موجود تھا۔ یہ وار اتنی طاقت سے طارق نے کیا تھا کہ فولاد پر لگ کر اس کے نیزے کی انی ٹوٹ گئی۔ سلطیش نے اسے اپنے نیزے سے چھید ڈالنا چاہا لیکن طارق نے بجلی کی تیز سے اپنی تلوار نکال کر اس کے نیزے کو کاٹ ڈالا۔ سلطیش نے پھرتی سے اپنا ہاتھ تلوار کی طرف بڑھایا لیکن اب دیر ہو چکی تھی۔ طارق نے بھرپور تلوار کا ہاتھ مار کر اس کا ایک بازو کاٹ ڈالا۔ طارق کی تلوار بازو بند کاٹتی ہوئی گزر گئی تھی اور پھر سلطیش کا بازو کاٹتی ہوئی گزر گئی تھی۔ کٹا ہوا بازو میدان میں چھوڑ کر سلطیش بھاگ نکلا۔ طارق نے ازراہ مذاق مفیس سے کہا جو قریب ہی تھا، طاقتور بازو کو طاقتور بازو ہی کاٹ سکتے ہیں، تلوار کو استعمال کرنے کے لیے طاقتور بازو کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن مفیس نے اسے طنز سمجھا۔ اس کے دل میں طارق کی طرف سے مروت کی جگہ حسد نے لے لی اور یہی بات آگے جا کر طارق کے حق میں بڑی نقصان دہ ثابت ہوئی۔ مفیس نے غصہ اتارنے کے لیے آہن پوش گروہ پر حملہ کرے جو مجاہدین کو زخموں پر زخم لگا رہے تھے۔ ان میں ایک سردار بھی تھا۔ اس مقابلے میں مفیس نے تلوار کے وہ جوہر دکھائے کہ سلکیا کے یہ آہن پوش ان کا لوہا مان گئے۔ اس نے کئی آہن پوش ذرا اور خود سمیت کاٹ کر رکھ دیا لیکن آخر ایک آہن پوش نے تلوار کا ایک زبردست وار کر کے اس کی تلوار کو کاٹ کر رکھ دیا۔ مفیس اس وقت ان آہن پوشوں میں گھرا ہوا تھا اور اب وہ ٹوٹی ہوئی تلوار سے اپنا دفاع کر رہا تھا۔ قریب تھا کہ حملہ آور سردار کی تلوار اس کے سینے سے پار ہو جائے کہ طارق نے یہ منظر دیکھ کر اپنے گھوڑے پر کھڑا ہو کر داؤ لگایا اور اس سردار کو گھوڑے سے لیتا ہوا زمین پر جا گرا۔ طارق نے مفیس کی جان بچا دی لیکن اس بات سے بھی طارق کی برتری دیکھ کر مفیس کو خفت محسوس ہوئی۔ دوسری طرف مجاہدین نے اب عیسائی فوج کی لاشوں کی کشتوں کے پشتے لگا دیے اور وہ راستے کے ان دیواروں کو گراتے ہوئے شہر کی دیوار پر نبرد آزما ساتھیوں کی مدد کے لیے اوپر چڑھنے لگا۔ اوپر سے ان پر زہر سے بجھے تیروں کی بارش ہوتی رہی، کھولتا ہوا تیل پھر برستے رہے لیکن شہادت کی آرزو میں پھر بھی 100 کے قریب فصیل پر پہنچ گئے۔ یہ منظر دیکھ کر طارق نے بآواز بلند نعرہ لگایا۔ مفیس اور طارق دونوں بجلیوں کی طرح تنظیم پر جا پڑے اور لڑتے ہوئے اسقف تک جا پہنچے۔ Thanks for subscribe my channel.